میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم۔ ناظرین اکرام، زیڈ چینل کے ذریعے سے آپ حضرات کے روبرو ہونے کا موقع ملا، اور آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم جس مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر حضور کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عمل میں آئی۔ اور یہ مہینہ اتنا بابرکت کہ اس مہینے کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تشریف لانا ہم تمام کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہم تمام کے لیے اللہ رب العزت کو پہچاننے کا ذریعہ بنا۔ اور یہ مبارک اور بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو عطا فرمایا ہے، تو ہم تمام کی یہ ذمہ داری اس مسئلے پر عائد ہوتی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت باسعادت کا مہینہ پا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حق کے ساتھ ساتھ ایک بڑی آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے اوپر سب سے پہلا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ پائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کو پائیں، وہ وقت کو پائیں، تو ہماری سب سے اول ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان تاریخ کو پانے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اپنائیں، یا ان کی زندگی کی تاریخ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو واقف ہو جائیں، ان کی زندگی کو پڑھ لیں، ان کی زندگی کو سمجھیں۔ الغرض اسی مقصد کے تحت آپ حضرات کے روبرو ہونے کا موقع ملا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو مقام اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور ان تمام نبیوں میں سب سے افضل جسے بھیجا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اگر میں اور آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، یا احادیث کو پڑھتے ہیں، یا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قرآن کو پڑھو، یہ پورا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہاں تک کہ اس کا الف اور زیر و زبر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل فرمایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1,24,000 انبیاء اس زمین پر تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
کسی نبی کی اتنی زیادہ تعریف بیان نہیں کی، کسی نبی کی اتنی تعریف و تکریم بیان نہیں کی جتنی خود اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے۔ اگر میں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو ڈھونڈنے نکلیں، پڑھنے نکلیں، اسے سمجھنے کے لیے نکلیں، تو سب سے پہلے پوری دنیا کے شعراء، پوری دنیا کی سیرت بیان کرنے والے اپنی زبانوں سے سیرت بیان کرتے رہیں، یہاں تک کہ وہ مرتے جائیں، ان کی بعد کی نسلیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتی رہیں، یہاں تک کہ انہیں بھی موت آ جائے اور یہاں تک کہ قیامت آ جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے تمام دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور ہر ایک کو ان سمندروں کے کنارے پر بٹھا کر ان کے ہاتھ میں قلم دے اور کہا جائے کہ میرے نبی کی تعریف و تکریم لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ، تو فرماتے ہیں کہ ان کی لکھتے لکھتے زندگیاں ختم ہو جائیں گے، قیامت کا دن آ جائے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کوئی نعت خواں اپنی طرف سے کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی شاعر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار لکھتا ہے، تو اس کی شاعری، اس کا وہ نعت پڑھنا، وہ اس کی ذہنیت اور اس کے عشق کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا لکھے گا۔ لیکن قرآن شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت فرمائی، اس محبت کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے 30 پارے نازل فرمائے اور ایک ایک الف اور اس کا ایک ایک حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان باقدس پر نازل فرمایا۔ یہاں تک کہ قرآن کے اگر آیتوں پر ہم غور کرتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف بیان کیا، ہم قرآن مجید کو کھولیں گے، اس کا پہلا صفحہ دیکھیں گے، سورہ فاتحہ ہمیں ملتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اللہ رب العزت کی مقام و مرتبے کو بیان کرتی ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام عالموں کا رب ہے۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف بیان کرنا تھا، میرے نبی کی تعریف کی شروعات کرنا تھا، تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نہ صرف ایک شہر کے لیے، نہ صرف ایک مقام کے لیے، نہ صرف ایک ملک کے لیے، بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گئے۔ اللہ نے اپنا تعارف جہاں پر عالمین کے ساتھ فرمایا، وہیں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لفظ کے ساتھ فرمایا کہ میں عالموں کا رب ہوں، دنیا کے کونے کونے، خطے، قبیلے، ہر گوشے گوشے میں میری ربوبیت ہے۔ وہیں اللہ نے فرمایا کہ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وہاں وہاں میرے نبی کی رحمت ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ قرآن مجید کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بات آتی ہے، میرے نبی کے عالی تذکرے کی بات آتی ہے، تو قرآن خود کہتا ہے کہ میرے نبی کا تذکرہ اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کو ہم نے آپ کا ذکر وہ ذکر ہے جس کی بلندی بہت اونچی ہے، کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ آپ کی بلندی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن کہتا ہے آپ کی بلندی تحت الثری پہ ہے، آپ کی بلندی جنت پر ہے، آپ کی بلندی تمام مناظر پہ ہے جہاں کسی کا ذہن و گمان نہ ہو، میرے آقا کی بلندی اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور یہاں تک کہ میرے نبی کی بلندی تو یہ ہے کہ قرآن مجید اس سے متعلق بھی کہتا ہے کہ میرے نبی کا مقام فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اس طرح کے دو کمان جس طرح آپس میں ملتے ہوں، یہ مقام اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات کا تھا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئے۔ میرے نبی کا یہ مقام ہے کہ جس رب کو دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے،
انہوں نے کہا کہ اے اللہ تیری ایک جھلک دیکھنا چاہتا ہوں، کوہ طور پر چڑھ کر کھڑے گئے کہ اللہ تیری ایک جھلک دکھا دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ کو دیکھ لیں، لیکن میرے نبی کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ بنا خواہش کیے میرے نبی کے اس غم زدہ موقع پر جب حالات سے میرے نبی بالکل غم زدہ تھے، اللہ نے اس وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زمین سے بلا کر آسمانوں کی سیر فرمایا، جنت بتائی، تحت الثری پر بلوایا اور اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ مقام و مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ عزیزان محترم، صرف یہیں پر میرے نبی کی تعریف کے تذکرے ختم نہیں ہوتے۔ میں ایک مقرر نہیں، دنیا کے تمام لوگ اگر میرے نبی کی تعریف بیان کرنے بیٹھ جائیں، ان کی زبانیں تھک جائیں گی، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، میرے نبی کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرات کے روبرو آج ہم ہوئے ہیں تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کو اللہ نے بے شمار لاڑ عطا فرمایا۔ ان کی آمد سے پہلے انبیاء کو حکم دیا کہ تمہارا یہ کام ہے کہ تم اپنی زندگی میں اپنی امتوں کو یہ کہتے گزرو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہو، اور یہ بھی بات کہہ دینا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، وہ ہم تمام میں افضل ہوں گے، وہ تمام میں ان کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہوگا، وہ یقیناً آخر میں آئیں گے، وہ یقیناً انبیاء کی نسلوں سے ہوتے آئیں گے، لیکن ان کا مقام تمام نبیوں میں اعلیٰ ہوگا، وہ امام الانبیاء ہوں گے، انبیاء کے امام ہونے کا تاج ان کے سر پر ہوگا۔ اور یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جب اس زمین پر آئے تو انہوں نے جہاں پر اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلانے کی شروعات کی، وہیں پر انبیاء علیہم السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے فرمائے کہ میرے نبی تشریف لائیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، وہ اللہ کی نظر میں بڑے محبوب ہوں گے، اللہ ان کی قبضے۔ یہاں تک کہ عزیزان محترم، قرآن مجید کے اندر تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں جو توریت، زبور، انجیل اس زمین پر آئی، اور اس کے علاوہ جتنے صحیفے اس زمین پر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا۔ علماء اکرام اپنی کتابوں میں، مفسرین اکرام اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو بھیجا گیا، آپ کے بھیجنے سے پہلے انبیاء کو جو کہا گیا کہ میرے ایک نبی کے آنے کی خبر دے دو تمام لوگوں کو، یہ ایک ماحول بنایا گیا۔ جس طرح ایک اجتماع میں، ایک محفل کے اندر ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے جس کے آنے کے چرچے تمام مقررین کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے، ان کا خطاب ہمیں سننا ہے، ٹھیک اسی انداز سے تمام نبیوں کو مقررین کی طرح بھیجا گیا تھا کہ وہ کہتے رہیں کہ آقا علیہ السلام آئیں گے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام لوگوں کی نگاہیں، یہاں تک کہ کفاران مکہ کی نگاہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھیں کہ اب یہ آ گئے ہیں، اب کفر کا ظلم ختم ہوگا، کفر کا اندھیرا چھٹے گا اور ایمان کا نور لوگوں کے دلوں میں داخل ہو جائے گا۔ توریت، زبور، انجیل میں جہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا، ان کتابوں میں نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، بلکہ ان کتابوں میں اللہ رب العزت نے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے صحابہ کا تذکرہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا تذکرہ فرمایا، ہر ایک کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والدین کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے، ان کا چلنا اور پھرنا کیسا ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اگر ہم غور کریں، قرآن مجید کو پڑھیں تو قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے حبیب آپ کے جیسے اخلاق والا نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہے نہ آگے کبھی دیکھیں گے، آپ جیسے اخلاق والا تو آیا ہی نہیں، نہ آئے گا کبھی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ
عظیم. یہ مقام و مرتبہ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جن کے ایک ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں محفوظ فرما دیا. اگر آپ غور کریں تو انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تمام لوگوں سے کہا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے. وہ مقام آگے بڑھا، ایک کے بعد دیگر انبیاء اپنی زندگیوں میں آتے رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کوہ طور پر گئے، ایک ہلکی سی اللہ کی جھلک پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے پڑے. لیکن عزیزان محترم، میرے اور آپ کے نبی کا وہ مقام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمانوں پر بلوایا اور اپنا دیدار عطا فرمایا. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نظام بنایا قدرت کا تو سب سے پہلے ماں باپ کو ایسے نیک بنایا اس زمین کے اوپر کہ حضرت عبداللہ کے متعلق پورے اہل عرب کے اندر ان کی طرح نیک کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ ایسا ماحول تھا کہ ہر کوئی اپنی منمانی زندگی گزارتا. جوانی کو اس طرح ضائع کیا کرتے تھے کہ کسی کی عزتوں کا ادب و احترام باقی نہیں تھا. ایسے ماحول میں، ایسے کفر کے ماحول میں اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ بھئی پورے عرب کے اندر، پورے مکے کے اندر کوئی نیک ایک لڑکا تو بتا دو، تو پورے عرب کی زبان پر ہوتا تھا کہ ہم تمام کے بیچ میں ایک نیک ہے، وہ حضرت عبداللہ کے ذات گرامی ہیں. اور اسی طرح اگر عورتوں کی بات ہوتی تو عورتیں کہتی کہ ہم تمام عورتوں میں اگر کوئی ہے تو وہ آمنہ ہے جو بالکل حیادار ہیں. فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر میلہ جب لگتا تو تمام عورتیں خوشی اور مسرت کے ساتھ اس میلے کا حصہ بنتی. لیکن بی بی آمنہ اپنی زندگی میں کبھی کسی وقت میں میلے کی صورت اور شکل تک نہیں دیکھے، نہ اس کے منظر کو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا، بلکہ با حیا آپ نے ایک زندگی گزاری جس کا پورا عرب چرچا کیا کرتا تھا. ایک بکریاں چرانے والا شخص اچانک سے حضرت عبد مناف کے گھر میں داخل ہوتا ہے. اس نے آ کر کہا کہ بھئی آج میں آپ کے سامنے ایک حیرت انگیز واقعہ سنا رہا ہوں، سنو میری باتوں کو. یہ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے. جب اس شخص کی بات سنی چرواہے کی تو سب اس کی طرف توجہ دینے لگے. بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ میں جنگل کی طرف راستے میں تھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک لڑکا جا رہا ہے جو دھوپ میں نہیں ہے، بڑا سخت دھوپ کا موسم، لیکن ان کے سر پر بادل سایہ فگن ہیں اور وہ بڑے آرام سے چلتا ہوا جا رہا. کچھ لوگ اسے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے غیبی نظام سے کچھ ایسے آسمان سے لوگ آئے جنہوں نے ان تمام کا خاتمہ کر دیا، اور وہ نوجوان اپنے ہی مصروف مگن میں وہ آگے بڑھ کر چلا گیا. تو یہ باتیں جب اس نے عبد مناف کے گھر میں بیان کی تو ان گھر کے اندر چرچا ہونے لگا کہ ہاں یہ واقعہ ایسا پہلا نہیں، ایسا کئی مرتبہ ہوا کرتا ہے. پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں تو بتایا گیا کہ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ہیں جن کے متعلق یہ ذکر بتایا گیا. تو پھر غور کیا گیا کہ بھئی اتنا جب نیک ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہے تو پھر ہمارے گھر کی نیک لڑکی ہے آمنہ، کیوں نہ ہم ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے کر دیں. نکاح کا پیغام عبد مناف کی جانب سے حضرت عبد المطلب کی طرف بھیجا گیا، اور حضرت عبد المطلب بھی واقف تھے حضرت عبد مناف کے گھرانے سے. حضرت آمنہ کی تعریف آپ نے سنی تھی، آپ نے اس سے مطابق بنا سوچے سمجھے ایک خبر ملی تو آپ نے تیاری کر لی، اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا. نکاح کے اس پرانے رواج کے مطابق ہوا کہ اعلان کر دیا گیا کہ آج سے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبد مناف کی بیٹی بی بی آمنہ، ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے. یہ اعلان ہوا اور ان کا آپس میں نکاح ہوا. اور اس نکاح کے دن اللہ رب العزت نے اس وقت کا کیا حسین منظر تھا ہوگا کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کا چرچا گئے. اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ کی جوانی میں جب تمام لوگ حضرت عبداللہ کے حسن پر مرتے تھے، کئی بار تو ایسا ہوتا کہ حضرت عبداللہ کے راستے کے درمیان میں کئی مرتبہ عورتیں، لڑکیاں آ کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ اے عبداللہ آپ ہم سے نکاح کر لیں، یا زنا کی بھی دعوت دیا کرتی. حضرت عبداللہ اسے انکار فرما
फरमाते थे। लेकिन आप हैरत करेंगे कि हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हो गया। उसी के चंद दिन बाद जब हज़रत अब्दुल्ला उन्हीं रास्तों से गुजर रहे थे, उन्हीं रास्तों में एक वही औरत फिर दरमियान में हाइल हुए। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि अगर तू इजाज़त दे, मैं चाहता हूँ कि तुझसे निकाह कर लूँ, लेकिन मैं ज़िना नहीं करता। उस औरत ने कहा कि अब्दुल्ला, हम तुम्हारी पेशानी में एक नूर देखते थे, हम उस नूर पर मरते थे, फिदा थे। अब वो नूर तुम्हारी पेशानी में नहीं रहा, बल्कि अब वो नूर बीबी आमिना के बतन में दाखिल हो चुका है। यानी वो नूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था, जो अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्ला को पेशानी में अता फरमाया था। अज़ीज़ान मुहतरम, हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हुआ और उसके बाद आप हज़रात की ज़िंदगी आगे बढ़ी। हज़रत अब्दुल्ला को सफ़र की गर्ज से आप अपने घर से बाहर निकले और आपको सफ़र करना पड़ा मदीना मुनव्वरा की तरफ। फरमाते हैं अज़ीज़ान मुहतरम, आप तो अपनी हिजरत के सफ़र के तकादे से अपने घर से बाहर निकले। यहाँ पर बीबी आमिना अकेले तने तनहा कि तमाम लोग आपको छोड़े जा रहे हैं, आप तमाम को छोड़कर अपनी सवारी पर बैठे हैं। बीबी आमिना अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि अभी हाल ही में निकाह हुआ और मेरा शौहर मुझसे जुदा हो रहा है। आपकी निगाहें हज़रत अब्दुल्ला की सवारी पर गए, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्ला की सवारी आगे निकल गई और आप हज़रत आमिना की नज़रों से ओझल हो गए। और फिर ये मंजर हुआ कि बीबी आमिना फरमाती हैं कि मुझे ये महसूस हुआ कि मैं अब हामिला हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई है और वो मेरे बतन में है। अज़ीज़ान मुहतरम, आका अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम की सबसे बड़ा मुअजिज़ा यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने के बाद, नबी बनने के बाद, यूं तो एक इशारे पर चांद के दो टुकड़े हो गए, यूं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, यूं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक इशारे पर कंकरों ने कलमा पढ़ दिया। लेकिन ये तो हैरत के वाक़यात और ऐसे मुजिज़ात हैं कि जिनके बारे में हुज़ूर अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान फरमाती हैं, बीबी आमिना इसके मुतालिक फरमाती हैं कि मैंने ये मंजर देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक, बीबी आमिना उससे मुतालिक फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के होने का जब मुझे इस बात का एहसास हुआ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन में हैं, तो आप फरमाती हैं कि मुझे किसी वक्त ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं हामिला हूँ और मैं हमल से हूँ। जिस तरह आम तरह की औरतों को जिस तरह हमल के होने के वक्त में जो हालात पेश आते हैं, फरमाती हैं कि मेरे साथ ऐसे कोई हालात पेश नहीं आए। और दूसरी बात फरमाती हैं कि आप फरमाती हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन में आने से पहले मेरे साथ ये हुआ करता था कि मैं ज़मीन पर चलती थी तो ज़मीन के पत्थर मुझे चुभा करते थे, मुझे उनसे तकलीफ़ हुआ करती थी। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब मेरे बतन में तशरीफ़ लाए तो मैं जब ज़मीन पर चलती हूँ, जब पत्थर पर मैं चलती हूँ तो वह पत्थर मुझे फूल बनकर मेरे पैरों को चूमा करते हैं। फिर फरमाती हैं कि यही नहीं बल्कि आप फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे बतन में आने से पहले मैं जब बाहर निकलती तो धूप मेरे सर पर, मुझ पर धूप की छाँव पर किरणें पड़ती थी और मैं धूप को बर्दाश्त करती थी। लेकिन आप फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे बतन में तशरीफ़ लाए तो फरमाती हैं कि मेरे सर पर अबर का साया आ गया, जिससे मुझे कभी धूप मेरे सर पर नहीं लगा करती थी। और आप फरमाती हैं कि इतना ही नहीं बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जब मैं पानी लेने के लिए जाती थी तो मुझे कुएं में डोल डालकर पानी खींचना पड़ता था और तब मैं जाकर पानी लेकर अपने घर को आया करती थी। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे बतन में आने के बाद मैंने ये देखा कि जब मैं कुएं के पास जाती हूँ तो कुएं का पानी खुद ऊंचा ऊपर आ जाता है और मैं आराम से पानी लेकर अपनी घर की तरफ जाती थी। उस वक्त की अरब की औरतें कहती हैं कि हम लोग जब पानी के घड़े मशकीज़ें लेकर वहाँ जाकर बैठ जाती थी इस इंतज़ार में कि जब बीबी आमिना आएंगी तो पानी खुद ही ऊपर आ जाएगा और हम पानी लिए हुए आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अज़ीज़ान मुहतरम, सोचना और यहाँ पर समझना ये है कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले मोजिज़े ज़ाहिर थे। यही नहीं बल्कि बीबी आमिना ये भी फरमाती हैं कि मेरे बतन से मेरे नबी जब मेरे पेट में आए तो उस वक्त से मेरे जिस्म में एक अजीब तरह की खुशबू आना शुरू हो गई। फरमाते हैं कि ऐसी खुशबू कि जिसके मुतालिक फरमाते हैं
کہ ایسی خوشبو میرے جسم سے آنا شروع ہوئی جس کے چرچے عرب کی عورتیں کیا کرتی تھیں، جس کے چرچے ہونے لگے۔ حضرت عبد المطلب نے اس بات پر دریافت فرمایا کہ اے آمنہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ ایک ایسی خوشبو کا استعمال کرتی ہیں جو اس وقت یہاں کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں، نہ بادشاہوں کی بیویوں کے پاس ایسی خوشبو ہے، آخر آپ ایسے کون سی خوشبو کا استعمال کرتی ہیں؟ تو بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ابا جان، بات دراصل یہ ہے کہ یہ خوشبو میری نہیں بلکہ میرے وطن میں آرام کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشبو ہے، جس کی برکت ہے، جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ مجھے پتھر نہیں چبھتے، پتھر بھی مجھے نرم ملائم پھولوں کی طرح میرے پیروں کو چومتے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے دھوپ نہیں لگتی بلکہ میں جب دھوپ میں نکلتی ہوں تو میرے سر پر ابر کے سائے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اے آمنہ، ان تمام باتوں کو کسی کے سامنے ظاہر ہونے مت دینا، ان تمام باتوں کو کسی کے سامنے ظاہر ہونے مت دینا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو حالات ہیں یقیناً اللہ اس کے پیچھے ہمارے لیے کوئی خیر کو رکھا ہوگا، یقیناً وہ ایسا خیر ہے کہ جس کی برکتوں سے آج اس امت کو خیر امت کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن کے اندر جب اس امت کا تذکرہ آیا تو خیر کے ساتھ آیا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، رحمت والے نبی، اور ان کی امت خیر والی امت ہے، رحمت بننے کے لیے یہ امت ہے۔ فرمایا حضرت بی بی آمنہ نے میں نے ایسے عجیب مناظر دیکھے، میں نے خواب میں حضرت آدم علیہ السلام آتے، کبھی حضرت ابراہیم آتے، کبھی حضرت عیسیٰ آتے، کبھی حضرت موسیٰ آتے، کبھی حضرت اسماعیل آتے، کبھی حضرت داؤد آتے، یہ انبیاء میرے خواب میں آتے اور یہ کہتے کہ اے آمنہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو چنا اس بات کے لیے کہ آپ محمد رسول اللہ کی ماں بنے، اور اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا، آپ کے بطن میں آرام کرنے والا یہ بیٹا، یہ لڑکا، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ انبیاء بی بی آمنہ کے خواب میں آتے، صرف انبیاء کی بات نہیں، بی بی آمنہ فرماتی ہیں میرے خواب میں ملائکہ، جنت کی حوریں اور فرشتے آیا کرتی تھی، اور آپ فرماتی ہیں کہ مبارک بادی دیا کرتی تھی کہ اے آمنہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سیرت کی تو ایک ہلکی سی جھلک ہے جو میرے نبی کی آمد سے پہلے کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم میرے نبی کی آمد کے بعد کا تذکرہ دیکھیں گے تو اس وقت میں، اس دور میں اگر کوئی میرے نبی کی سیرت سے واقف نہیں ہے، اگر کوئی میرے نبی کی سیرت کو پڑھنا نہیں چاہتا، اگر کوئی میرے نبی کی سیرت کو دیکھنا نہیں چاہتا تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ لیکن خدا را بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جن لوگوں نے، جن تمام جو اس زمانے میں اسلام دشمن تھے، آج بھی اسلام دشمن ہیں، اس دور کے کفار، اس دور کے منافقین نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ میرے آقا جیسا کوئی دوسرا اس زمین پر آیا نہیں۔ کوئی لکھنے والے، ایک انگریز مصنف نے 100 بڑے لوگوں کے نام سے کتاب شائع کی، جس میں انہیں سب سے پہلے اس نے نمبر 1 پر جس کا نام لکھا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ اور اسی طرح آج اس دور میں لوگ جتنا اسلام کو جان کر پورا امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہمارے اسلام کے خلاف کام کرتے آئے ہیں، آج اگر آپ تاریخ دیکھیں گے کہ وہ ایک دور میں اسلام کے دشمن تھے، مغربی تہذیب و تمدن ہماری دشمن تھی، لیکن آپ حیرت کریں گے کہ اس دور میں وہ لوگ اسلام پر چلنے والے، اسلام کو فالو کرنے والے بن گئے، اور جن لوگوں کو پہلے سے اسلام ملا آج وہ اسلام کو چھاڑ کر اپنی دل میں آئے ہوئے کام کرنے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ شیطانی وسوسوں پر ہماری زندگی کا بسیرا ہے، لیکن میرے عزیزوں، یہ مہینے کی برکت کو سمجھتے ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، ہمیں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہی کام ہوگا، اور وہ یہی کام ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی سیرت سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو زیڈ چینل کے ذریعے یوٹیوب پر اور فیس بک پر، اور اسی طریقے سے آپ حضرات جو ناظرین مجھے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پر بھی NXT کیبل پر 149 نمبر کے ذریعے آپ حضرات ہمارے یہ زیڈ چینل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس چینل میں انشاءاللہ العزیز ہم در یتیم نام سے ایک پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔
جس پروگرام کے اندر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جائیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جہاں سیریل کے لیے وقت دیتے ہیں، جس کا کوئی جزوی، جس کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہے، کسی اعتبار کا فائدہ حاصل نہیں ہے، لہذا آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے روزانہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک در یتیم کا پیغام پہنچایا جائے۔ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ حضرات ٹی وی پر نہیں دیکھ سکے تو آپ حضرات یوٹیوب پر زیڈ چینل کے ذریعے سے آپ اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں، جس کے اندر ہم آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کریں گے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو ہم عوام تک عام کریں، اس غرض سے یہ پروگرام کی شروعات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہمیں بھرپور محبت دیں گے، اور اس سیریز کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلنے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔